قادرا سرورا رہنما دستگیر۔ یہاں ہم اور آپ جو جمع ہوتے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے، تاکہ دینی شعور ہم میں بیدار ہو۔ صاحب علم کے ساتھ ساتھ ہم صاحب یقین بن جائیں، اس سے آگے بڑھ کے۔ اس لیے ہم سب جمع ہوتے ہیں تاکہ جو چیزیں بھول چکے ہیں ہم انہیں پھر سے دہرایا جائے۔ ابھی تقریر میں آپ نے سب کچھ سماعت کیا ہے، امید کرتا ہوں کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، خاص طور پہ نمازوں کے متعلق، کہ میں اکثر دیکھتا ہوں، آج بھی میں پہنچا تو وہ انتظامیہ ہو یا ملاقات کرنے والے ہوں، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، نماز کا وقت جا رہا ہوتا ہے لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ یاد رکھیے کہ ایک بزرگ کا قول مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے کہ کس نے فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب تم سے کسی وقت کی نماز چھوٹ جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اپنے گھر پہ آنے کی اجازت نہیں دی۔ جب رب تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے تو نمازوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں۔ ہم جاتے ہیں دنیا کے پاس کہ ہمارے کام ہو جائے۔ آج 7 ذی الحجہ تھی، 8ویں شب لگی ہے۔ 7 تاریخ کی خاصیت تھی کہ حضرت ہمارے سلسلے کے امام سیدنا امام باقر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، ان کا یوم وصال تھا۔ امام باقر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کیسی عظیم شخصیت ہے کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، امام باقر کون ہے؟ امام حسین کے صاحبزادے امام زین العابدین کے بیٹے ہیں امام باقر، اور آسان کرنے کے لیے جن کی ہم کنڈے کی نیاز مشہور ہے، جن کے نام سے امام جعفر صادق، ان کے والد کا نام ہے امام باقر۔ یہ امام باقر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ صحابی رسول، جب ان سے ملاقات ہوئی ہے امام باقر کی، امام باقر چھوٹے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن جابر کی بھویں بڑھ چکی تھی، عمر کافی ہونے کی وجہ سے، جب نگاہ کو اوپر اٹھاتے تو پلکوں کو تھوڑا ہاتھ لگا کر جو ہے ہٹاتے اور پھر
کسی کی طرف دیکھتے تھے۔ امام زین العابدین جب امام باقر کو لے کر پہنچے ہیں یا وہ آپ کے پاس آئے ہیں، جب شہزادے کو دیکھا، نام تھا محمد، دیکھنے کے بعد فرمایا تھا، بوسہ دیا اور فرمایا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ میرا سلام میرے بیٹے محمد تک پہنچا دینا۔ یہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابی کے ذریعے سلام بھجوایا۔ حسینی سادات میں پہلے ہیں جن کو نجیب الطرفین ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کی والدہ ماجدہ امام حسن کی صاحبزادی ہے، والد امام حسین کے صاحبزادے، یہ امام باقر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ مشہور تابعین کی ایک جماعت جو ہے یہ فرماتی ہے کہ ہم نے ان سے زیادہ علم والا کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ امام باقر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی اگر زندگی کو دیکھ لو تو ایک گوشہ یہ ملتا ہے کہ روزانہ رات میں 150 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ یہ نفلی نمازیں تھی رات کے ایک حصے میں۔ آپ سوچئے کہ ہمیں اتنا وقت، اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے نماز کا وقت نکال لیں، اپنے تمام کاموں سے ہٹ کر نماز پڑھ لیں۔ کچھ بچے ہوتا ہے کہ ایسے آج بھی کچھ آئے، میں یہ کمی نہیں کہوں گا، تربیت کا معاملہ ہے، ان بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیسے کھڑے ہوا جاتا ہے، کیسے بیٹھا جاتا ہے، کس ماحول میں کس طرح سے رہنا چاہیے۔ وہ بچوں کی غلطی نہیں ہے، غلطی ہے ان کے ماں باپ کی، تربیت ہی نہیں دی۔ اور ماں باپ کو بچہ بچپن سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھے تو بچہ نماز قضا نہیں کرے گا، چونکہ خود ہی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ کتنے لوگ یہاں پر ایسے ہی آئے ہوں گے، یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد میں آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ گفتگو کرتے رہیں گے، فضول باتیں، ہنسی مذاق، پھر وہی کام شروع ہو جائیں گے، لیکن نماز کی توفیق نہیں ہوگی۔ کتنے لوگوں نے نماز جماعت سے نہیں پڑھی، کچھ پڑھ چکے ہوں گے، یا جو پڑھ کر آئے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، جو نہیں آئے ہیں وہ جا کر سو جائیں گے، 1 گھنٹہ بیٹھیں گے مگر نماز نہیں پڑھیں گے۔ نماز کی پابندی سخت ضروری ہے، سختی کے ساتھ میں۔ کسی صورت میں آپ سے اس کا حکم اٹھا نہیں لیا گیا، کچھ صورتیں الگ ہے، وہ مزید اس کی تفصیل، مگر بیمار بھی ہے تب بھی نماز کا حکم۔ بہرکیف نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو آج بے برکتی کا ماحول ہے، لوگ جاتے ہیں دعاؤں کے لیے، آتے ہیں کہ دعا کر لیجئے، کر لیجئے، پریشانی دور ہو جائے۔ میں کہتا ہوں سب سے پہلے نماز پڑھو، اور نماز کے ساتھ ساتھ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کرو۔ 2 چیزیں، عورتیں اپنے گھروں میں اپنی نمازوں کی پابندی کریں، اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، اور قرآن پاک کی تلاوت پابندی کے ساتھ میں۔ گھر میں نمازوں کی پابندی نہیں، گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جن آ گیا اور کسی نے جادو کر دیا۔ پہلے نمازوں کی پابندی کریں، سنیت پر قائم رہیں، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں، یہی پیغام ہے۔ ان علاقوں میں صلح کلیت عام ہوتی جا رہی ہے،
لوگ سب کے ساتھ میں مل کر خلط ملط کر رہے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ میں رشتہ داریاں عام ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے، جس کے ساتھ میں دنیا میں تعلقات قائم کرو گے، اٹھو گے، بیٹھو گے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اسی کے ساتھ میں آپ کا حشر ہوگا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ حضور کے دشمنوں کے ساتھ میں اگر تعلقات قائم کرو گے تو اللہ نہ کرے کل قیامت کے دن کس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ تو ان باتوں کو ہلکے میں نہ لیں، ایمان کی حفاظت اپنے جان سے زیادہ کریں، پھر کہائے باطلہ سے بچتے رہیں، ایسے لوگوں سے بھی بچیں جو دین کے نام پر صلح کلیت پلا رہے ہیں، ایسے لوگوں سے بھی بچیں جو دیوبندی وہابیوں کے ساتھ میں اٹھتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، مسلک مخالف لوگوں کے ساتھ میں بھی بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بھی پرہیز کریں، اپنے علاقوں میں مکتب کو قائم کریں، خاص طور پر اس پر توجہ دیں کہ مکتب کا نظام ہمارے علاقوں میں اچھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو میں تمام لوگوں سے کہوں گا کہ جہاں پر مکتب قائم نہیں ہے وہاں پر مکاتب قائم کیے جائیں، اور باقاعدہ طور پہ بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، سب کے لیے وقت باندھ کر قرآن پاک کی تعلیم تجوید کی رعایت کے ساتھ میں دی جائے، عقیدہ پلایا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے مدارس کے، مکتب کے انتظام کیے جائیں، جہاں پہ بوڑھی عورتیں، جوان عورتیں، بچیاں وہ جائیں اور وہاں پر وہ علم حاصل کریں۔ مکتب کا نظام جہاں پہ بھی ان علاقوں میں قائم نہیں ہے، خاص طور پہ اس پر توجہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم سب کو زندہ رکھیں اور مسلک اعلیٰ حضرت میں موت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔